پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ کلام خدا، کبھی ختم نہ ہونے والا ذریعہ، دوسرا حصہ۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ خدا کے کلام کو جو صورت دی گئی ہے وہ ہمارے اندر مختلف اثرات پیدا کرتا ہے، بشرطیہ کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ میں صرف دو کی طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ دوں گا کیونکہ وہ تعلق رکھتے ہیں اور میں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ بیان کر سکوں کہ وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ خدا کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک حیرت انگیز سچائی ہے۔ ہم اس پر ضرورت سے زیادہ زور نہیں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کا ایمان کے بغیر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان خدا کا کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سیشن کے آخر میں نے بیان کیا تھا کہ خدا کا کلام ہمیں صحت یا جسمانی نقص کے لیے دوا مہیا کرتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے تجربے سے بیان کی تھی، لیکن اس کی تفصیل خاصی مختصر تھی۔ ہم نے کلام مقدس میں جو حوالہ لیا تھا وہ امثال کا 4 باب تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف موڑنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کلام خدا کے سننے سے متعلق ایک زبردست بیان ہے۔ اس لیے اگر آپ حیران ہوتے ہیں کہ خدا کا کلام سننا کیا معنی رکھتا ہے تو میں آپ کی خاطر اسے بیان کرتا ہوں اور اس بیان کی بنیاد اپنے ذاتی تجربے پر رکھتا ہوں جو امثال باب 4 میں ہے۔ جب میں اسپتال میں تھا اور ان آیات کے بارے میں دریافت کیا تو مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو مجھے صحت اور دوا کی پیشکش کرتی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے شفا بخشنے کے لائق نہیں، اس لیے میں خدا کے کلام کو لینے والا ہوں تاکہ مجھے دوا کی جگہ کام دے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو مجھے ایسا لگا کہ خدا نے مجھ سے ناقابل سماعت انداز سے کلام کیا ہے، لیکن کلام تو بالکل واضح تھا، اور خدا نے کہا کہ جب ڈاکٹر مریض کو دوا دیتا ہے تو اس کے استعمال کی ہدایات بوتل کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کلام بوتل کی دوا کی طرح کا ہے اور ہدایات اس کے اوپر تحریر ہیں۔ تمہارے لیے بہتری اس میں ہے کہ ان کو غور سے پڑھو۔ اس لیے میں واپس مڑا اور دیکھا کہ 4 ہدایات تھیں جو خدا کا کلام دوائی کی طرح لینے کے لیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور آپ ہدایت کے مطابق دوا کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہے گا کہ آپ اس دوا سے شفا کی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کے کسی کام کی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ یہ حوالہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا پھر آپ سنیں گے تو میں آپ کو 4 ہدایات دوں گا کہ خدا کا کلام دوا کے طور پر کیسے لیتے ہیں، اور غالباً یہاں پر ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اپنے گھر کے اندر زندگی میں کبھی نہ کبھی ان ہدایات کی ضرورت نہ ہو۔ ہم میں سے چند ہی ایسے ہوں گے جو بھرپور زندگی گزارتے ہوں گے جن کو کبھی کسی بیماری سے پالا نہ پڑا ہو، اس لیے اس کو ذخیرہ کریں اور اسے تیار رکھیں اور جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو استعمال کریں۔ یہاں پر وہ 4 ہدایات دی جاتی ہیں۔ 1، میرے کلام کی طرف توجہ کرو۔ 2، میرے اقوال کی طرف رجحان رکھو۔ 3، ان کو اپنی نگاہوں سے جدا نہ ہونے دو۔ 4، ان کو اپنے دل کے نہا خانے میں رکھو۔ آئے ہم ان پر مختصر طور پر غور کرتے ہیں۔ یہ 4 ہدایات اپنے اندر کیا کیا رکھتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توجہ دیں۔ جب آپ بائبل کی طرف رجوع لاتے ہیں تو یہ آپ کی بھرپور توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے کبھی بھی برہم نہ ہوں۔ کوشش کریں کہ باقی سب آوازوں یا اثرات اور تاثرات سے اپنے کان بند کر لیں اور خدا کے کلام کی طرف بھرپور توجہ کریں۔ بلا شبہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اسے غور سے سننا قابل قدر ہے۔ دوسری ہدایت اپنا کان اس کی طرف لگانا ہے، اور یہ انکساری کا ایک طرز عمل ہے۔ در حقیقت میرا دماغ تو افریقہ کی طرف ہے، کیونکہ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، کیونکہ افریقہ میں کسی پرائمری اسکول یا انٹرمیڈیٹ اسکول میں اگر کوئی طالب علم اپنے استاد کے پاس نوٹ بک لے کر آتا ہے تو وہ استاد کے روبرو کھڑا ہو کر اپنی کھلی کتاب کے ساتھ اپنا سر جھکاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کا شاگرد ہوں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ چنانچہ اس طرح کے رویے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، میں سننے کے لیے تیار ہوں، میں رضامند ہوں کہ مجھے پڑھایا جائے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے۔
دیکھیں، میں خود بھی اس مسئلے کا شکار تھا، کیونکہ مسیحیت کے بارے میں میرا تاثر یہ تھا کہ اگر آپ مسیحی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ناگفتبہ حالت میں گزارنا پڑے گا۔ میرا رویہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ بدحالی ایک طرح سے مسیحیت کی پہچان ہے، اور میرا یہ حال جب میں نے دوبارہ پیدا ہونے کا تجربہ نہیں کیا تھا اس وقت تک ایسا ہی تھا۔ لیکن جب میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ بات معلوم ہونے لگی کہ خدا تو مجھے صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کو توانا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ میں کامیاب شخص بنوں۔ تب میں نے اپنے آپ سے کہنا شروع کیا، اچھا ہونا ہی سچی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بائبل مقدس کا مطلب یہ تھا، خدا کا کلام تو مختلف ہے۔ چنانچہ جب میں نے اپنے آپ سے استدلال کیا تو خداوند نے ایک بار پھر مجھ سے کلام کیا جو کہ ناقابل سماعت تھا۔ اس نے مجھے کہا، اب تمہارا استاد کون ہے اور کون شاگرد ہے؟ میں نے کہا کہ کیا تمہیں میرا سکھانا کوئی ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ اور آپ دیکھتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ میں خداوند کی بات کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہوں، میں سننے کے لیے تیار نہیں تھا، میں تو اپنے ہی خیالات کی دنیا میں گم تھا اور سوچتا تھا کہ خدا مجھ سے کیا کہنے والا ہے، اور اگر وہ کوئی بات کچھ فرق طریقے سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں سن نہیں سکتا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے جن کا مسیحی پس منظر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ نہ ہو۔ اب ان لوگوں کے لیے جن کا مسیحی پس منظر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ نہ ہو۔ بہت سے طریقوں سے آپ منافع کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور آپ کشادہ دلی سے آغاز کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم کچھ ہی ہوں گے، اور ہم میں سے بعض جو یہاں پر موجود ہیں اور جن کا کچھ پس منظر مسیحیت میں ہے، ہم نے غالباً بہت سی روایات اور تعصبات ورثے میں لیے ہیں جو کہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہیں، اور پھر ہمارے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا کی آواز سنیں کہ وہ کیا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہماری توقع کے برعکس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم ہماتن گوش ہو کر اس کی بات سنیں، اپنا سر اس کی حضوری میں جھکائیں، اس کے روبرو انکساری اختیار کریں اور اس پر ظاہر کریں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو سیکھنے کے لائق ہیں۔ میں نے مختلف حالات کے زیر اثر ایک معلم کے طور پر کام کیا ہے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگوں کو سکھانا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو سکھایا جائے۔ آپ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، آپ تقریروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اس لیے یہ اہم بات ہے کہ سیکھنے کا شوق ہمارے اندر سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہو، اور سیکھنے کی تڑپ ہمارے اندر ہمیں بے چین کر رہی ہو۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ اسے اپنی نگاہوں سے الگ نہ ہونے دو، اور اس سے میرے خیال کے مطابق مطلب یہ ہے کہ توجہ ایک مقام پر مرکوز کرنا، خدا کے کلام مقدس پر دھیان دینا، بائبل مقدس کو سرسری طور پر پڑھنا اور تھوڑا سا کچھ اور پڑھ لینا مناسب نہیں، کیونکہ اس طرح وہ بات بائبل مقدس سے متضاد ہو سکتی ہے۔ یہ سب تو ایک لحاظ سے حقیقت میں ہے، اس کا کچھ مطلب جو بائبل مقدس کہتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بند کرنا ہے۔ آپ برہم مت ہوں، کوئی دوسری چیز آپ کو کلام خدا سے برگشتہ نہ کر سکے۔ تدریس کے پیشے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بعض اساتذہ بھی ہیں، ہم پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور طلباء کو پڑھاتے ہوئے دو بڑے پھاٹک بچے کی توجہ کا مرکز بنتے تھے۔ پہلا گیٹ کان بطور دوسرا گیٹ آنکھ۔ ایک اچھا استاد دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو کا ذریعہ ابلاغ آڈیو کے ذریعے ابلاغ سے زیادہ مؤثر ہے۔ کیا آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ کیونکہ یہ آنکھ کا دروازہ اور کان کا دروازہ دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ خدا سکھانے والے ماہرین نفسیات سے کوسوں آگے تھا، اور خدا نے تقریباً 3000 برس پہلے کان کے دروازے اور آنکھ کے دروازے کی بات کی تھی، اور آخر اس کا جو نتیجہ نکلا اسے آپ کے دل میں رکھا۔ ان تمام ہدایات کا مقصد خدا کے کلام کو آپ کے دل میں رکھنا ہے، جو انسانی شخصیت کا عین مرکز ہے۔ اگلی آیت امثال کی 23ویں آیت کہتی ہے کہ اپنی ساری تندہی سے دل کی حفاظت کر، کیونکہ اس کے اندر سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں
جو کچھ آپ کے دل میں ہوگا آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی کی راہ کا تعین کریں گے، اس لیے اپنے دل کی حفاظت کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ افریقی زبانوں کے میرے ایک طالب علم نے کہا کہ اپنے دل کی پوری طاقت سے حفاظت کر، اس لیے کہ ہر چیز اسی کے اندر سے نکلتی ہے۔ میں زیادہ زور نہیں ڈال سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک جو یہاں پر موجود ہے، آپ کے دل میں کیا ہے جس سے آپ بالآخر اپنی زندگی کی راہ کا تعین کریں گے۔ آپ اپنے دل میں خراب چیز رکھ کر اچھی اور صحیح زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل میں اچھی چیزیں رکھیں اور بری زندگی گزرے، اس لیے کہ دل ہی ساری زندگی کا منبع ہے جس کے بلبوتے پر ہم جیتے ہیں، اور ان ہدایات کا مقصد آپ کو دکھانا ہے کہ کلام خدا اپنے دل میں کیسے بسانا ہے، جو کان کے دروازے سے داخل ہوتا ہے یا پھر آنکھ کے دروازے سے ہمارے اندر آتا ہے، جو کہ پھر پوری توجہ سے انکساری اور سیکھنے کے لائق رویے سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جب آپ سب کچھ اکٹھا کر دیتے ہیں کہ جو سننا ہوتا ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ ایمان کیسے آتا ہے، خواہ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ۔ اگر آپ کو ایمان چاہیے تو پھر یہ حوالہ جو امثال باب 4 میں پایا جاتا ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ ایمان کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ ہم خدا کے کلام کے بعض دوسرے اثرات کی طرف بھی مختصراً جائیں گے۔ اس سے اگلا اثر گناہ پر فتح ہے۔ زبور 119 11ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب حضرت داؤد نبی کہتے ہیں کہ دل میں رکھ لیا ہے یعنی چھپا لیا ہے، اس کا جدید ترجمہ خزانہ جمع کرنا یا خزانے کے طور پر ذخیرہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو خزانے کی طرح اپنے دل میں ذخیرہ کر لیا ہے، یعنی اپنی ہستی کے مرکز میں رکھ لیا ہے۔ آپ دوبارہ غور کریں کہ دل کیسی اہم چیز ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو یہ آپ کی زندگی کی راہ کا تعین کرے گا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی حفاظت تو وہ خزانہ کر رہا ہے جس کو میں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ یا تو گناہ آپ کو بائبل مقدس سے دور رکھے گا یا پھر بائبل مقدس آپ کو گناہ سے باز رکھے گی۔ جلد یا بدیر دونوں میں سے ایک کی جیت ہوگی۔ اگر بائبل مقدس جیت جاتی ہے تو آپ گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ زبور کے 17ویں باب کی 4تھی آیت میں حضرت داؤد نبی کی ایک اور گواہی ہے۔ حضرت داؤد ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی دیانتدار تھا۔ آپ یہ زبور پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو عمر بھر گناہ کے خلاف خاصی جد و جہد کرنی پڑی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کی جد و جہد کے طفیل ہمیں ایک سمت ملی ہے اور ہماری مدد کی ہے۔ زبور باب 17 آیت 4، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ ظالم شیطان کا لقب ہے۔ شیطان کے پاس ایسی راہیں ہیں جن کے ذریعے وہ لالچ دے کر آپ کو منہ کے بل گراتا ہے، کیونکہ ان کا رخ تباہی کی طرف ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض راہوں کے نشان منزل نہایت ہی گمراہ کن ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیابی، خوشی اور شہرت ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں وہ راہ اپنانے والا ہوں، لیکن جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ اس کی بجائے وہ آپ کو ہر اس راہ پر ڈال دیتی ہے جو آپ کو گمراہ کر کے تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو متنبع کرتی ہے، جو آپ کو خبردار کرتی ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے، جو گڑھوں اور خطروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ آئیں زبور 119 کی آیت 9 کی طرف دوبارہ توجہ دیں۔ اس کی پہلی آنے والی 2 آیتوں میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ یہ نہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہے بلکہ خاص طور پر زندگی کے ایک خاص دور سے مربوط ہے۔ میں سوچتا ہوں جب میں افریقہ میں تھا، بنیادی طور پر افریقیوں کا رویہ ایسا تھا کہ جوان آدمی یا جوان عورت کے لیے خالص صاف ستھری زندگی گزارنا ممکن نہیں تھا۔ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے،
اور حضرت داؤد نبی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک جوان کس طرح صاف ستھری زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ ایک حقیقی سوال ہے، کیا ایسی بات نہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سب آسان ہے، لیکن حضرت داؤد نے فرمایا تھا کہ آپ کے فرمان کے مطابق خدا کے کلام کو دل میں رکھ کر ایسا کرنا ممکن ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یا تو خدا کا کلام آپ کو گناہ سے دور رکھے گا یا پھر گناہ آپ کو خدا کے کلام سے دور رکھے گا۔ اگر آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی بائبل مقدس میں کم ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بائبل مقدس سے دور رکھ رہی ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بائبل مقدس تو آپ کو گناہ پر فتح بخشتی ہے، نہ صرف گناہ پر بلکہ شیطان پر بھی فتح بخشتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ شیطان تو تمام ایمان والوں کا دشمن ہے، وہ تو مسلسل ہماری مخالفت کرتا ہے اور وہ ایسی راہیں تلاش کرتا ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اور ہمیں امتحان میں ڈالتی ہیں، لیکن وہ جیت نہیں سکتا ہے۔ ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے خدا کا کلام۔ افسیوں کے 6 باب میں مقدس پولس فرماتے ہیں، جہاں پر وہ ایک مسیحی کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم سب ایک جنگ میں لگے ہیں۔ ایک روحانی جنگ ہے اور بالکل بدنی جنگ نہیں ہے۔ ہماری جنگ خون اور گوشت کے خلاف نہیں۔ خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے کہ ہم جنگ کرنے والے اشخاص نہیں ہیں جو بدنی جنگ لڑیں، ہم تو روحانی ہستیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور روحانی اور نادیدنی قوتوں کے خلاف محاذ آرائی ہے۔ چونکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے، اس لیے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور مقدس پولس ان روحانی ہتھیاروں کا افسیوں کے 6 باب میں ذکر کرتے ہیں، لیکن میں صرف اس باب کی 17ویں آیت پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں وہ لکھتے ہیں، آؤ نجات کا خود، یہ خود آپ کے سر کی حفاظت کرتا ہے، اور مجھے بے ربط انداز سے مداخلت کرتے ہوئے کہنے دیں کہ وہ امید ہے۔ پہلا تھسلنیکیوں باب 5 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ امید کا خود ہے۔ میرا اس پر بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شکستہ دلی کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں اس وقت پوچھوں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس شام شکستہ دلی اور مایوسی کے خلاف جد و جہد کر چکے ہیں، یا جن کا موڈ بڑا گھمبیر اور یاس پسندی میں مبتلا ہیں، تو یقیناً بہت سے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ میں پہلا شخص ہوں گا۔ میں نے خدمت کے ابتدائی سالوں میں مایوسی اور شکستہ دلی کے خلاف بہت زیادہ تگودو کی ہے۔ میں بچا لیا گیا اور روح پاک میں بپتسمہ لیا اور خداوند کے لیے لوگوں کو جیت رہا تھا، لیکن سیاہ بادلوں کی چادر میرے اوپر چھا گئی، مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مجھے اچھا خاصا نڈھال کر دیا، اور میں اس کے خلاف لڑتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ میں اپنی حسب لیاقت سب کچھ کرتا رہا، مگر پھر بھی کوئی چیز میرے کام نہ آئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جوں میں زیادہ جفاکشی کرتا توں یہ ابتر ہوتی گئی، اور میں سچ مچ نا امیدی کے کنارے پر کھڑا تھا۔ تو مجھے یسایہ کے 61ویں باب کی 3 آیت پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس میں لکھا تھا کہ میں غمزدوں کو اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں۔ یہ قدیم کنگ جیمز کا ترجمہ ہے، اور جب میں نے ان الفاظ کو پڑھا تو روح القدس نے مجھے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ ایک روح ہے، یہ ایک ایسی بدروح ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ یہ تو تم نہیں ہو، یہ تمہارا دماغ نہیں، یہ کوئی دوسرا شخص ہے جو تمہارے دماغ میں کام کر رہا ہے۔ پھر مجھے کلام مقدس میں ایک حوالہ ملا جس کی مجھے ضرورت تھی، جو یوئیل 2 باب کی 32ویں آیت ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس لیے میں نے دعا کی اور خدا سے کہا، اے خدا، مجھے اس بدی کی روح سے آزاد کر، مایوسی کی روح سے آزادی بخش یسوع کے نام میں، اور خدا نے مجھے نجات بخشی۔ تب خدا نے مجھے دکھایا کہ میرے پاس کچھ ہونا چاہیے جس سے میں اپنے دماغ کی حفاظت کر سکوں، اور پھر میں نے اپنے ہتھیار کے بارے میں سوچا، اور میں نے کہا کہ یہ تو ہیلمٹ ہونا چاہیے۔
خیر، افسیوں کے 6 باب کی 17ویں آیت میں ہیلمٹ کو نجات کا خود کہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو نجات یافتہ ہوں، لیکن کیا میرے پاس نجات کا ہیلمٹ ہے؟ مگر ہم جو دن کے ہیں، ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا ہیلمٹ میری امید ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے دماغ کا دفاع کرے گی۔ اور پھر میں نے مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا کہ بائبل مقدس میں امید بھلائی کی توقع پر اعتماد ہونا ہے، اور خدا نے مجھے دکھایا اور مجھے اپنی ساری طرز فکر کو تبدیل کرنا پڑا۔ میں فطری طور پر تاریک پہلو دیکھنے کا عادی تھا، در حقیقت یاس پسند ہونا تو کجا، میں تو پروان بھی یاس پسند چڑھا۔ میرے خاندان میں اگر آپ کو کوئی تشویش نہیں تو پھر میں اس امر کے بارے میں فکر مند نہیں تھے۔ اگر آپ کو کوئی تشویش نہیں تو پھر آپ اس امر کے بارے میں فکر مند نہیں تھے۔ اس لیے میں نے احساس کیا کہ میرا تو سارا پس منظر بدلنا ضروری تھا۔ مجھے امید کا ہیلمٹ پہننا چاہیے تھا جو کہ بھلائی کی توقع ہے۔ جس طرح میں یہ کام کرتا تھا، ہر دفعہ میرے دل میں تاریک اور منفی خیال آتا تھا، اور پھر میں اسے کلام مقدس کے کسی حوالے سے جوڑ کر اسے مثبت انداز میں لیتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ میں اس کا عادی ہو گیا، یعنی میں خود بخود مثبت انداز اپنا لیتا تھا۔ اس پر آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ مسئلہ نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر منفی خیالات کے حملے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود نا امیدی اور شکستہ دلی میرا مسئلہ نہیں رہا۔ یہ تو میرے لیے ماضی کا ایک قصہ پارینہ ہے۔ اس لیے میں نے بری روح سے آزادی پائی۔ پھر میں نے اپنے دماغ کی حفاظت کا طریقہ سیکھا۔ اس بات کو یہاں پر بتانا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں اسے افادہ عام کی غرض سے یہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہیلمٹ ہے اور وہ ہے امید۔ اگر آپ ایک مسیحی ہوتے ہوئے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ کو امید نہ ملے۔ بائبل مقدس تو کسی نہ کسی انداز سے انسان کے اندر امید کا بیج بوتی ہے۔ آپ کا کام اس کو ڈھونڈنا اور اس کا اطلاق کرنا ہے۔ اب میں اس حوالے کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں جس کی بدولت مجھے شفا ملی تھی۔ روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے۔ یہ تو شیطان کے خلاف حملے کا ہتھیار ہے اور وہ کلام خدا ہے۔ آپ میں سے بعض نے سنا ہوگا اور آج کل اس کے بارے میں بہت تعلیم دی جاتی ہے کہ کلام کے لیے یونانی میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ لوگاس اور دوسرا لفظ ریما ہے۔ لوگاس خدا کا تمام کلام ہے، خدا کی پوری صلاح، ازلی خدا کا کلام۔ ریما خدا کا بولا ہوا کلام ہے، اور جو لفظ یہاں پر مستعمل ہے وہ ریما ہے۔ روح کی تلوار لے لیں جو کہ خدا کا صلاح والا لفظ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کوئی بائبل مقدس نہیں جو آپ کے بستر کے سرہانے پڑی ہو یا پھر آپ کی الماری میں رکھی ہو کہ وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ بائبل مقدس تو وہ ہے جو آپ ایمان سے بولتے ہیں اور اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ روح کی تلوار جو اتنی تیز دھار ہوتی ہے کہ آپ جس وقت اسے استعمال کرتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ روح کی تلوار سے بہت خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا کامل نمونہ یسوع ہے۔ مقدس متی کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب شیطان یسوع کو آزمانے کے لیے آیا تو یسوع نے کس طرح اسے جواب دیا۔ 3 بار آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ روح کی تلوار ہے، اور شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ روح کی تلوار کے سامنے اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ اسے نفسیاتی دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کریں، وہ اتنا متاثر نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کلام مقدس سے حوالہ پیش کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کریں اور ذاتی طور پر اس کا اطلاق کریں تو وہ راہ فرار میں ہی اپنی عافیت سمجھے گا۔ اس لیے روح کی تلوار خدا کا کلام ہے، اور یہ شیطان کے خلاف ہمارے پاس ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے 2 اور حوالے پیش کروں گا۔ پہلا یوحنا باب 2 کی 14ویں آیت، اس کا دوسرا حصہ کچھ یوں ہے: اے جوانو، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ وہ شریر کون ہے؟ وہ ہے شیطان۔
مقدس یوحنا جوانوں کے بارے میں 3 بیانات پیش کرتا ہے۔ وہ مضبوط ہیں، وہ شیطان پر غالب آئے ہیں، اور سب تیسرا بیان ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام جو تم میں قائم رہتا ہے۔ اگر کلام خدا ہم میں قائم رہتا ہے تو یہ آپ کو روحانی مضبوطی اور شیطان پر فتح بخشے گا۔ مکاشفہ کے 12ویں باب کی 11ویں آیت میں بھی ایک مثال پائی جاتی ہے۔ یہ ایک تصویر ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ زمانے کے آخر میں خدا کے لوگوں اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی برپا ہوگی، اور شیطان اس لڑائی میں ذاتی طور پر ملوث ہوگا۔ لیکن مکاشفہ کے 12ویں باب کی 11ویں آیت ہمیں کامیابی کی چابی فراہم کرتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ اس لیے ہم شیطان پر غالب آ سکتے ہیں برے کے خون سے اور کلام کی اپنی گواہی سے۔ چنانچہ میں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی روپے پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں۔ اس بات کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ سچائی کی قیمت گراں بہا ہے۔ ہم شیطان پر کیسے غالب آتے ہیں؟ برے کے خون اور کلام کی اپنی گواہی سے۔ کلام کیا فرماتا ہے کہ یسوع کے خون نے ہمارے واسطے کیا کیا ہے؟ یسوع کا خون ہماری قیمت چکاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس بات کی چابی یہ ہے کہ ہم جانیں کہ کلام خدا کیا کہتا ہے، پھر اس بات کو ذاتی بنانا ہے، اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرنا ہے۔ روت اور میں نے اپنی گواہی کی ایک صورت بنائی ہے جس کو ہم باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کلام کا اطلاق ہونا ہے، اس لیے اس کی تبلیغ کی بجائے ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ میرا بدن روح پاک کی ہیکل ہے، بچا لیا گیا ہے، جس کو پاک صاف کیا گیا ہے اور یسوع کے خون سے پاک کیا گیا ہے۔ میرے بدن کے اعضاء جو ایک طرح سے ارکان ہیں، وہ راست بازی کے حصول کے وسائل ہیں جو اس کے جلال اور اس کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔ شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کا اب مجھ پر کسی طرح کا زور نہیں۔ کوئی غیر طے شدہ دعویٰ بھی باقی نہیں رہا جو میرے خلاف کر سکتا ہے۔ اس قسم کے باطل دعوے یسوع کے خون سے طے ہو گئے ہیں۔ میں تو برے کے خون اور کلام کی گواہی سے شیطان پر غالب آیا ہوں، اور میں نے موت تک اپنی زندگی کو عزیز نہیں سمجھا۔ میرا بدن خداوند کے لیے مخصوص ہے، اور میرا خداوند میرے بدن کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر بیان بائبل مقدس سے لیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا؟ اب مجھے معلوم نہیں کہ صرف ہم ہی تمام برکات کے حاصل کرنے والے کیوں ہیں۔ اس لیے ہم آیت کی تفسیر پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی کچھ کہنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ آپ کا اعتراف گناہ ہے۔ اسے آپ نہیں کہیں گے کیونکہ اسے ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ سے کہتے ہیں کیونکہ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے۔ کیا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان الفاظ پر یقین کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو لفظ بلفظ کہیں گے، اور آپ بھی اسے ہمارے پیچھے پیچھے کہیں گے۔ اور اب آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ نادیدنی روحانی دنیا کی بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ اس کا نشان بھی چھوڑتے ہیں، اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا اب آپ تیار ہیں؟ ہمارے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ پیچھے پیچھے کہیں۔ میرا بدن روح پاک کی ہیکل ہے، جسے بچایا گیا ہے، جس کو پاک صاف کیا گیا ہے اور یسوع کے خون سے پاک کیا گیا ہے۔ میرے ارکان یعنی میرے بدن کے اعضاء راست بازی کے حصول کے لیے ذریعہ ہیں، جو خدا کی خدمت کے لیے اور اس کے جلال کے لیے مائل بکرم ہیں۔ شیطان کے لیے اب میرے پاس کوئی جگہ نہیں، اس کا مجھ پر کسی قسم کا زور نہیں چل سکتا۔ وہ میرے خلاف کوئی غیر طے شدہ دعویٰ نہیں رکھتا ہے۔ ہر بات یسوع کے خون سے طے ہو گئی ہے۔ میں یسوع کے خون اور کلام کی اپنی گواہی کے ذریعے غالب آیا ہوں، اور میں نے موت تک اپنی زندگی کو عزیز نہ جانا۔ میرا بدن خداوند کے لیے ہے، اور خداوند
میرے بدن کے لیے ہے۔ آمین۔ اگر آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک دو گھڑی اس کی شکر گزاری کے لیے وقف کریں۔ اس بات سے آپ کے ایمان کا اظہار ہوگا۔ اب میں ایک اور بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ مسیحیوں کی ایک خاص قسم ایسی بھی ہے جو کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بات ان مسیحیوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو موت پر ترجیح دی۔ دوسرے لفظوں میں وہ المسیح کے جانثار مسیحی تھے۔ ان کے نزدیک زندہ رہنا کوئی وقت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے نزدیک تو سب سے اہم بات خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو پرکھیں، کیا آپ یسوع کے حقیقی شیدائی ہیں؟ شیطان بزدل مسیحیوں سے خوف زدہ نہیں، بلکہ وہ تو ان پر ہنسی اڑاتا ہے، لیکن سچے مسیحیوں سے وہ لرزاں و ترساں ہے، کیونکہ وہ ان کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتا۔ دیکھا آپ نے؟ بالکل صحیح۔ یہ تو کلام خدا کی ایک مثال تھی جو شیطان کے خلاف حربے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم خدا کے کلام کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دیں گے جو پاک صاف کرنے والا یا دھونے والا یا پاک کرنے والا ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ پاک کرنے کا مطلب مقدس بنانا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام آپ کو دھوتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، آپ کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی یہ سارے کام کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حقیقتاً گندا رہنا کس طرح ہولناک ہوتا ہے۔ ہم غسیلے اور چپکواں ہونے کی وجہ سے دھوئے جانے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ لیجئے، آپ کو تو صرف برداشت کرنا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک سپاہی کی طرح جو اکثر حالت جنگ میں رہتا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ باطنی طور پر غلیظ رہنا اور بھی بری بات ہے۔ ہمیں جو حق ملا ہے وہ تو گراں بہا بھی ہے کہ جانیں کہ کیسے پاک صاف رہتے ہیں۔ ذرا ان اربوں لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آج بھی اس زمین پر موجود تو ہیں، مگر ان کو کچھ معلوم نہیں کہ اپنے آپ کو کیسے پاک صاف کرنا ہے۔ ہمیں یہ استحقاق حاصل ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ آئیں افسیوں کے 5ویں باب کی آیات 25 سے 27 دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مقدس پولس میاں بیوی کے موازنے کے ذریعے اور پھر مسیح اور کلیسیا کے ذریعے بات واضح کرتا ہے۔ کلیسیا تو مسیح کی دلہن ہے، اس لیے دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں کو پیار کرو۔ ذرا مجھے یہاں پر ٹھہر کر آپ کے شوہروں سے یہ بات کہنی ہے کہ یہ بات کوئی سفارش نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اسے پڑھا ہے کہ نہیں۔ اس کتاب کا نام قدر لمبا ہے اور وہ ہے اپنے آپ سے ایک نیکی کریں، اپنی بیوی کو پیار کریں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ بیوی کو پیار نہ کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کا کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ افسیوں باب 5 آیات 25 سے 27۔ اور یہاں پر عام بول چال کا لفظ ریما استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ لوگوس کا لفظ۔ اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یہ ایسی کلیسیا کا نقشہ ہے جس کو یسوع اپنے لیے ایک دلہن کے طور پر لینا چاہتا ہے۔ لیکن کلیسیا کے لیے اس طرح کا بننا کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اسے پاک صاف ہونا اور پانی سے صاف ستھرا ہو کر اپنی پاکیزگی کو جلا بخشتا ہے، تاکہ جس طرح ہم نے پڑھایا اور سکھایا اور خدا کے کلام میں پڑھا ویسی ہو۔ میں نے دنیا بھر میں ان گنت کلیسیاؤں میں تبلیغ کی خدمت کی ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آج کل در حقیقت کرزمیٹک اور پینٹیکاسٹل مسیحیوں کو پرستش اور حمد و ثنا کا کچھ پتہ ہے۔ ہمارے پاس بڑے زبردست مسیحی نغمات آئے ہیں جو کہ ہم گا سکتے ہیں، ہم تالی بجا سکتے ہیں اور جوش میں حمد و ثنا کر سکتے ہیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن میں نے دریافت کیا ہے کہ ایک چیز کا فرق ہے کہ ایسی بہت کم کلیسیائیں ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ خدا کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ ان کی پرستش میں
خلوص اور پاکیزگی نظر آتی ہے جو آپ کو کسی دوسری ایسی کلیسیا میں نظر نہیں آتی ہے جو صرف اپنے جذبات کا اظہار تو کرتی ہے مگر خدا کے کلام سے صفائی اور پاکیزگی کا عمل دیکھنے میں نہیں آتا۔ سچی اور خالص پرستش کا صرف ایک طریقہ ہے کہ لوگ باقاعدگی کے ساتھ چرچ جائیں اور خدا کے پاک کلام سے دھلیں اور پاکیزگی حاصل کریں، اور حقیقت میں کلیسیا کے اندر یہ منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ باقاعدگی کے ساتھ خدا کے کلام کے ذریعے سے پاک صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بھی شخصی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ اور زندگیاں خدا کے کلام کی طرف لگائیں اور خدا کے کلام کو موقع دیں کہ وہ ہمیں دھوئے اور ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے پاک کرے جو ہماری روحانی زندگی اور بڑھوتری میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک اور اثر ہے جو کلام خدا کا ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ خدا کے کلام پاک کا در حقیقت ایک اہم پہلو آئینہ نما ہے۔ ہم مقدس یعقوب کے خط کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، اس شخص کے مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے۔ اس میں جس چیز کی تصویر دکھائی گئی ہے وہ آئینہ ہے، لیکن یہ کوئی ایسا آئینہ نہیں جو کہ صرف آپ کی نارمل صورت دکھاتا ہے، آپ کی بیرونی حالت کا نقشہ کھینچتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کی دوسری طرف اندر کیا کچھ ہے۔ یہ آپ کی سچی روحانی حالت دکھاتا ہے، اور مقدس یعقوب ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف آئینے میں دیکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور اس کے خداوند کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ حقیقتاً خدا کی طرف دیکھیں، ایک آئینے کی طرف دیکھیں، تو پھر یہ ہماری باطنی حالت کو دکھاتا ہے۔ یہ سچ مچ ہماری باطنی حالت ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جب کبھی میں کسی کلیسیا کے اندر منادی کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنا ہاتھ سچ مچ بلند کر کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے بائبل مقدس کو ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ میں ایک آئینہ آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ذرا آئینے میں دیکھیں کہ یہ آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ جب کبھی میں نجات کے اوپر بولتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میں بد ارواح کے اوپر بولنے والا ہوں کہ کیسے آزادی پائیں۔ جب کبھی میں بدی کی روحوں سے آزادی کے بارے میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو کہ میں گاہے بگاہے تبلیغ کرتا ہوں، تو لوگ کسی حد تک گھبرا جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ گھبرائیے گا نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں پلیٹ فارم سے کودنے والا نہیں ہوں۔ میری انگلی اپنی نگاہوں کے درمیان رکھیں اور کہیں کہ آپ بدروح گرفتہ ہیں۔ اس طرح نہیں، میں اس طریقے سے کام نہیں کرتا ہوں۔ میں آئینے کو اٹھا کر رکھوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا چہرہ خود دیکھیں، اور پھر اس بات کا دار و مدار آپ پر ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کہ آئینہ آپ کو کیا دکھاتا ہے، تاکہ ہماری اپنی روحانی نشو و نما اور بہتری کے لیے آئینے میں دیکھنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا کرنتھیوں باب 3 18ویں آیت میں مقدس پولس کہتے ہیں، حقیقتاً بہت خوبصورت ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خدا کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ فعل حال کے زمانے میں ہے۔ اسے ہم انگریزی میں دیکھتے ہیں تو ہم لگاتار خدا کا جلال دیکھتے ہیں جو آئینے میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمیں اس مشابہت میں بدلتا ہے جو جلال سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن یہ اسی وقت کام کرتی ہے جب ہم آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نگاہیں آئینے پر سے ہٹا لیں تو پھر روح القدس کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کے آئینے میں مسلسل دیکھتے رہیں کہ خدا کی مرضی آپ کو کیا بتانا چاہتی ہے۔ خدا جو کچھ مسیح میں بنانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کی ایک جھلک دیکھ لیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز ہے، اور اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ تو صرف ایک منزل تھی، لیکن اس کے بعد بہت کچھ آنے والا ہے۔
لیکن مہربانی کر کے اس بات کو جذب کر جائیں، کیونکہ روح القدس اس وقت تک کام نہیں کرتا ہے جب تک آپ آئینے میں نہ دیکھیں۔ جب آپ آئینے پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لیتے ہیں تو پھر روح القدس آپ کے اندر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو پھر کچھ وقت آئینے میں دیکھیں، اور جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو روح القدس آپ کو تبدیل کرنے میں وفادار ہے۔ دیکھیں، ایک چیز جو آج میں نے دنیا میں دریافت کی ہے، میرے خیال میں اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ وہ اپنے بارے میں بھلا نہیں سوچتے ہیں، اور بدقسمتی سے اکثر مسیحیوں کا انداز فکر اس طرح کا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسیحیوں کو آج بھی تگ و دو ان مسیحیوں کے مقابلے میں زیادہ کرنی پڑتی ہے جو اپنی ایک ناقص دنیا آباد کیے ہوئے ہیں۔ میرا تو یقین ہے کہ وہ آپ کو دکھائے کہ آپ کس طرح کے ہیں، اور یہ بات کسی صدمے کا باعث ہوگی۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آئینہ آپ کو دکھانا شروع کر دے گا کہ خدا آپ کو کیا بنا سکتا ہے، اور آپ کو یہ بھی دکھائے گا کہ خدا کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بائبل مقدس کے ساتھ زیادہ وقت دیں تو پھر ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ حقیقتاً ہم کتنے ادنا اور بے قدر ہیں۔ اس طرح تو میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے۔ ایک بات جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنیں، ہر چیز کی قیمت تو وہ ہے جو لوگ ادا کرنے کو ہوں، یا وہ قیمت جو لوگ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مکان ہو اور آپ اسے بیچنا چاہیں، اور بیچ میں جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والا ایجنٹ اس کی قیمت بتاتے ہوئے لکھے کہ اس کی قیمت $2,00,000 ہے، لیکن کوئی شخص بھی $1,00,000 میں $1,000 سے زیادہ میں خریدنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ اس مکان کی قیمت $2,00,000 نہیں بلکہ $1,20,000 ہے۔ کسی چیز کی قیمت وہ ہوتی ہے جو لوگ دینے کو تیار ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ اپنی قیمت کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ جو کچھ خدا نے آپ کے لیے ادا کیا ہے، اور خدا کائنات میں آپ کی گراں بہا قیمت ادا کر کے آپ کو خریدا ہے، اور وہ یسوع کے خون کا فدیہ۔ چنانچہ یسوع کا بیش قیمت ہونا ہی آپ کی حقیقی قیمت ہے جو خدا نے ادا کی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ لوگوں کو موقع مت دیں کہ وہ آپ کو کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ مت کریں، لوگوں کے منفی اشاروں اور کنایوں کی پرواہ مت کریں، بلکہ صرف یہ کہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں کو یوں جواب دو، میری قدر و قیمت تو خدا کی نگاہ میں گراں بہا ہے، جس کا کائنات کی کسی دوسری چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے یسوع کا خون۔ کیا آپ یہ کہنا پسند کریں گے؟ کم از کم اس کا پہلا حصہ تو ضرور کہیں۔ میں پہلے کہوں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں۔ میں تو خدا کی نگاہ میں بے حد گراں بہا ہوں، کیونکہ خدا نے کائنات میں مجھے ایک بیش قیمت چیز یعنی یسوع کے خون سے خریدا ہے، اور یہ ہے وہ وجہ کہ میں گراں قدر ہوں۔ اور پھر آپ شیطان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم مجھ پر اپنے کسی الزام اور منفی اشاروں سے الزام تراشی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اپنی قدر و منزلت کا پتہ ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں، اور جب تک کچھ وقت بائبل مقدس کے مطالعے کے لیے صرف نہ کریں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ غور سے سنیں گے کہ خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، اور یوں آپ کو احساس کمتری کے مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ اس لیے کچھ وقت آئینے کے سامنے گزارنے کی تکلیف گوارا کریں۔ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ جانتی ہیں کہ ہر روز کم از کم کتنا وقت آئینے کے سامنے گزارتی ہیں۔ میں نے تو لڑکیوں کو لیپالک بنا کر پرورش کی ہے، اس لیے میں کوئی نظریہ سازی نہیں کر رہا ہوں۔ جب میں لڑکیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ وہ آئینے کے سامنے وقت گزارتی ہیں، آپ خدا کے آئینے کے سامنے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، میرے خیال میں یہ مناسب ہے، لیکن جو چیزیں مستقل ہیں آپ ان کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ایک دن یہ سارا ظاہری حسن جاتا رہے گا۔ خدا کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا قابل قدر چیز ہے۔ غزل الغزلات میں ایک خوبصورت بیان پایا جاتا ہے جو دلہا اور دلہن کے درمیان ایک طرح کا مکالمہ ہے۔
یہ یسوع اور اس کی کلیسیا کے درمیان مکالمے کی تصویر ہے۔ ان میں سے ایک آیت میں دلہا اپنے دلہن سے کہتا ہے تو سراپا حسین ہے، اے میری محبوبہ تیرے اوپر کوئی داغ نہیں۔ اور یسوع اسی طرح ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے اپنا خون دے کر ہمیں بچایا ہے۔ اور پھر کلام خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ادنا محسوس کرتے ہوں گے، ہمیں اپنی کوئی قدر و منزلت بھی نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن اگر ہم آئینے کے سامنے آئیں تو ہم دریافت کریں گے کہ وہ ہمیں کہتا ہے تو سراپا حسین ہے، تجھ میں کوئی دھبا نہیں۔ آئینے کے سامنے وقت گزارنا قابل قدر ہے۔ اور پھر اس تعلیم کا جو میں سکھاتا رہا ہوں، اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کا اثر کیا ہے۔ اس کے لیے مقدس یوحنا باب 14 میں سے 23ویں آیت پڑھتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق بائبل مقدس میں یہ ایک حیرت انگیز آیات میں سے ایک آیت ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بائبل مقدس کی کسی بات سے حیران نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ایک حیران کن کتاب ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے، وہ ان سے کہتا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ یسوع کو پیار کرنے کا نشان کیا ہے؟ اس کے کلام پر عمل کرنا۔ صرف گرجے جانا کافی نہیں، یا پھر کسی کلیسیا کا نام اپنے اوپر ثبت کرنا۔ بات تو اس وقت بنے گی جب اس کے کلام پر عمل کریں گے۔ ہماری محبت کا ثبوت بھی یہی ہے، چنانچہ وہ اس کی بنیاد پر فرماتا ہے، یوحنا باب 14 آیت 23، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ بائبل مقدس میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر خدا اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کرتا ہے۔ وہ مقام صرف چند ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان ہم میں سے ایک کے مانند بن گیا۔ اسی طرح کے اور بھی حوالے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ یہاں پر یسوع یہ نہیں کہتا ہے کہ اس میں سے ایک، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ باپ میں سے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم باپ اور بیٹا اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ قادر مطلق خدا، کائنات کا خالق باپ اور بیٹا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اخلاقی طور پر کمزور اور نالائق انسانی ہستیاں ہیں، اور وہ اس کے باوجود ہمارے پاس آ کر سکونت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بات حیرت انگیز اور عجیب نہیں؟ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کے کلام کا لحاظ کرنا، اسے سننا، اس پر عمل کرنا، اس کا اطلاق زندگی پر کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس بات پر انحصار کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک قادر مطلق کا مسکن بن سکتا ہے۔ دیکھیں، بائبل مقدس کی ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ انجیل مقدس کا مقصد نہ صرف یہ ہے کہ ہم کو بہشت میں لے کر جائے، بلکہ بہشت ہمارے لیے حاصل کرنا ہے۔ بائبل مقدس کا آخری باب یعنی مکاشفے کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ نہ صرف ہمیں آسمان پر لے کر جائے، بلکہ وہ تو نئے یروشلم کو زمین پر آتے ظاہر کرتی ہے، اور پھر وہ بتاتی ہے کہ عہد کا صندوق ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہمارے ذہن مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ سکونت کرنا چاہتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ ہم کس قسم کی مخلوق ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس کا پیغام ہم آہنگ ہے، اور خدا نے کہا کہ ہم آئیں گے اور اپنا مسکن تمہارے ساتھ بنائیں گے، بشرط یہ کہ تم میرے کلام پر عمل کرو۔ اب مجھے پیغام کے آخر میں چند لمحات دیں تاکہ میں بعض تجاویز دوں کہ خدا کا کلام کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا ہے کہ خدا کا کلام کیا کرے گا، اور بھی باتیں ہیں۔ مجھے موقع دیں کہ میں بتاؤں کہ کلام خدا کیسے حاصل کرتے ہیں۔ میں کلام مقدس میں سے یسایہ باب 66 سے شروع کرتا ہوں، جس سے آپ کو حیرانی ہوگی، جو کہ یسایہ کے صحیفے کا آخری باب ہے۔ اس کی پہلی 2 آیتیں پڑھوں گا۔ یہ اس بات کے عین مطابق ہے جو میں بتا رہا تھا کہ خدا ہمارے درمیان خیمہ زن ہونے کا مشتاق ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ
آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ آپ میرے لیے کس قسم کا گھر تعمیر کرو گے؟ کس قسم کی ہیکل یا کس قسم کا کیتھیڈرل بناؤ گے؟ خداوند فرماتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے متاثر کرتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں۔ خداوند فرماتا ہے۔ اب پیغام ہمیں ملتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ یہاں پر 3 تقاضے سامنے آتے ہیں۔ غریب ہونا، آپ کو یاد ہوگا یسوع نے کہا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزدل اور ڈرپوک ہوں۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اندر سے کتنے خالی خالی ہیں، ہمیں خدا کی کتنی شدت سے ضرورت ہے۔ اور پھر کلام فرماتا ہے کہ جو شکستہ دل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے غلط کیا اور جو کچھ غلط کیا ان سب کے لیے، جس سے خدا کو رنجیدہ کیا اور اسے اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا اور اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ خدا ہمارے ساتھ خیر مزن ہو۔ پھر وہ کہتا ہے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے جو ہمارے کلام سے کانپتا ہے۔ خدا سے حاصل کرنے کی شرط یہ بھی ہے کہ ہم کلام خدا سے کانپیں اور اپنے اندر لرزے کو ڈر سے ظاہر کریں۔ جو کچھ پہلے کہا تھا یہی اس کی وجہ ہے۔ اگر ہمیں بتایا جائے کہ خدا باپ اور خدا بیٹا اس عمارت کے اندر اگلے 5 منٹوں کے اندر آنے والے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ ہم سے کس بات کی توقع کریں گے؟ ہم جو خاک اور راکھ ہیں اور نہایت ہی کمزور مخلوق خدا باپ اور خدا بیٹے کا کیسے سامنا کریں گے؟ لیکن یسوع نے کہا کہ اگر تم میرے کلام پر چلتے ہو تو میرا باپ اور میں خود تمہارے پاس اپنا مسکن بنائیں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ خدا ہم سے اس بات کی توقع کیوں کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ کہ ہم اس کے کلام سے کانپیں، کیونکہ یہ خدا ہی ہے جو انسان کی شکل میں ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ میں نے کئی بار لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا رویہ خدا کے ساتھ کیسا ہے تو پھر آپ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا رویہ اس کے کلام کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ یہی رویہ خدا کے ساتھ ہم آہنگ اور درست سمجھا جائے گا۔ آپ خدا کو اس کے کلام سے زیادہ پیار نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کی فرما برداری اس کے کلام کی فرما برداری سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے اپنی زندگی میں زیادہ جگہ نہیں دے سکتے اگر آپ خدا کے کلام کے لیے کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے۔ لہٰذا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے تو دریافت کریں کہ اس کا کلام آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب، کیونکہ کلام ایک راہ ہے جس کے ذریعے خدا ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ ہوں، لیکن یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا بے حد احترام ہو۔ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے دہشت کی توقع رکھتا ہے۔ میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بائبل مقدس میں ایک بات جو بڑی کثرت سے بولی جاتی ہے اور استعمال ہوتی ہے وہ ہے خداوند کا خوف۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم پرجلال روب کو کثرت سے محسوس کریں۔ اور اگر آپ دیکھیں خاص طور پر امثال اور زبور کی کتاب میں بائبل مقدس خداوند کے خوف کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس کے عظیم وعدے جو برکات کے حامل ہیں وہ خدا کے خوف سے کہیں زیادہ ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خداوند کا خوف زندگی کا باعث ہے، اور جو خداوند کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اطمینان سے رہے گا اور اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ ذرا اس بات پر سوچیں کہ وہ زندگی کا باعث ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ہمیشہ اطمینان سے رہیں گے اور کوئی آفت آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ اگر آپ کے پاس کلید الکتاب ہو تو اس میں ڈھونڈیں کہ بائبل مقدس خداوند کے خوف کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دراصل میں اب جو کچھ آپ کو سکھانے والا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ضروریات یا تقاضا
جو سچ مچ اس سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے خدا کے حضور انکساری اختیار کرنا اور خدا کا خوف کھانا۔ 25واں زبور میرا پسندیدہ زبور ہے، جو بتاتا ہے کہ خدا کو کس قسم کا انسان پسند ہے جسے خدا سکھانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس بائبل کالج میں داخل ہوتے ہیں یا کسی سیمنری میں داخلہ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا آپ کو ایک طالب علم کے طور پر قبول کرتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خدا اپنے شاگرد کریکٹر کی بنیاد پر چنتا ہے اور کسی عقلی مارکے یا کسی بڑی ڈگری کی وجہ سے نہیں چنتا ہے۔ زبور 25 بتاتا ہے کہ جب خدا کسی کو قبول کرنے کے لیے خواہش مند ہو تو اس کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ زبور 25 آیات 8 اور 9۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ یہاں پر کس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے؟ حلیمی کا۔ بالکل ٹھیک۔ پرانے ترجمے میں اس کا ترجمہ عاجزی کیا گیا ہے، جو میرے نزدیک سچ مچ قابل ترجیح ہے، کیونکہ عاجزی کئی لحاظ سے حلیمی سے بہتر لفظ ہے۔ اس کے بعد اسی زبور کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ خدا کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ جب اسے کسی کو تعلیم دینے کی ضرورت ہو، وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ بالکل درست۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ یہاں پر لفظ راز کا مطلب خداوند کا پراسرار مشورہ ہے۔ خدا اپنے خاص منصوبے کس قسم کے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے؟ وہ لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں۔ بالکل درست۔ چنانچہ ہمارا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بائبل مقدس میں ہر جگہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمیں خداوند کے خوف کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کا چناؤ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے خداوند کے خوف کی راہ اختیار نہ کی ان پر تباہی آتی ہے۔ اور پھر مقدس یعقوب پہلا باب کی 21ویں آیت میں ہمیں اسی طرح کا ایک حوالہ ملتا ہے۔ دراصل میں چونکہ ان کو سکھاتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ دراصل اسی بات پر انہوں نے کتنا زور ڈالا ہے۔ مقدس یعقوب باب 1 آیت 21۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا۔ یہ تو پہلی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہر ایک چیز سے پیٹھ پھیر لیں کہ وہ ناپاک اور گندی اور خدا کو ناقابل قبول ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ایک بنیادی لفظ ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں پہنچی؟ پچھتاوا۔ بالکل درست۔ پچھتاوے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز سے منہ موڑ لینا جو خدا کو ناگوار گزرے اور جو اس کے نزدیک ناقابل قبول ہو، اور آپ اس سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے مقدس یعقوب کہتے ہیں، مقدس یعقوب باب 1 آیت 21، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ کس چیز کے ساتھ؟ عاجزی کے ساتھ۔ بالکل درست۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ دراصل یہ ایک ہی بات کو کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کو تیار رہنا ہے کہ کلام کیا فرماتا ہے۔ مقدس یوحنا باب 7 کی 17ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس کی تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ یسوع نے کہا کہ اگر آپ جس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر صرف علم ہے تو پھر خدا آپ سے ملنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا آپ کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ آخر میں زبور 119 کی 11ویں آیت کے حوالے کی طرف مڑتا ہوں۔ دوبارہ آپ سب کے لیے ایک سفارش کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ حضرت داؤد نے فرمایا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ خدا کی برکت اور خوشحالی
حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کا کلام اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ کلام مقدس کے کئی حوالے زبانی یاد کر لیں۔ حوالوں کو زبانی یاد کرنا قدرے مشکل بھی لگے گا، مگر اس کی مشق بہت اہم ہے۔ جو خدا کے کلام کو ثالثی کے طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے تو پھر آپ اسے ثالث کے طور پر قبول نہیں کرتے ہیں۔ ثالثی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے زبانی یاد کر لیں۔ میں نے اور روت نے ایک کتاب جس کا نام تھا چین میں کلیسیا، جسے کارل لارنس نے لکھا تھا، اس کی کئی باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا، اور بالخصوص اگر آپ چینی ہیں، تو آپ اسے حاصل کریں اور خود اسے پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بات جو سنگاپور میں مجھے چینیوں نے متاثر کیا، اگر میں اس صاف گوئی سے بتاؤں تو اس کا غیر ضروری طور پر تعلق نہیں کہ چینی چین میں ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، لیکن بہرکیف اس کتاب میں آدمی نے کہا کہ ثقافتی انقلاب کے دوران، آپ جانتے ہیں کہ ثقافتی انقلاب کے دوران کیا تھا؟ جب مسیحیوں کو ظالمانہ طریقے سے اذیت پہنچائی جا رہی تھی، تو صرف وہ زندہ بچے تھے جن کو کلام مقدس کے ان گنت حوالے زبانی یاد تھے۔ باقی سب نے یا تو خودکشی کر لی، یا پھر پاگل ہو گئے، یا پھر انہوں نے اپنے ہم ایمان مسیحیوں سے بے وفائی کی۔ اس لیے کلام خدا کے حوالوں کو زبانی یاد کرنا معنی رکھتا ہے۔ یہ چیز آپ کو باطنی طور پر استقامت بخشتی ہے، جس کا کوئی متبادل بھی نہیں۔ اور میری آپ کے لیے سفارش بھی یہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ زبانی یاد کریں۔ آپ میں سے اکثر کو میں یہ دیکھ کر متاثر ہوا ہوں کہ خاصے جوان ہیں۔ آپ تو ابھی اپنے ابتدائی برسوں میں ہیں۔ آپ کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ انتخاب کر کے اس کو یاد کرتے جائیں۔ آپ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک گراں بہا چیز سے محروم رکھ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھے اور روت کو کلام خدا کی کتنی آیتیں زبانی یاد ہیں۔ میرا اپنے بارے میں خیال ہے کہ کم از کم 200 آیات یاد ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان سے زیادہ ہوں۔ ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو مسلسل روحانی طور پر حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ ہم تو لگاتار شیطان کے قلوں پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دلوں میں کلام خدا نہ رکھتے تو ہم بھی زندہ نہ رہتے۔ ہم اسے زبانی یاد کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے ان سب لوگوں کے لیے جو خدا میں سچ مچ بڑھنا چاہتے ہیں، میں اپنے اختتامی اجلاس میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ روح القدس سے التماس کریں کہ کلام خدا کی کس انداز سے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس طرح ہم نے یاد کیا ہے اس سے مختلف ہو۔ خدا آپ کو برکت بخشے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com